جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز حیدر صاحب. آپ سب واقف ہیں ان سے، کسی تعارف کی ضرورت تو نہیں. اور آج ہماری گفتگو ہوگی کچھ مشرق وسطیٰ میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے اوپر جو مزید آراء آ رہی ہیں لوگوں کی، کچھ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ ذکر کریں کہ یو اے ای پر دوبارہ سے ایران کے حملے جو ہیں وہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور یہ پہلے کچھ تعطل آیا ہوا تھا، کوئی سیز فائر تھا یا کوئی ایک امن کا بیچ میں ایک فیز تھا، لیکن دوبارہ سے یہ کانفرنٹیشن جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ سیریا کے اوپر بھی حملے جا بجا کر رہا ہے. کچھ اس کا بھی معاملہ دیکھیں گے کہ آخر کیا یہ وجہ ہے کہ ایک دم یہ جو مختلف بیٹل گراؤنڈز ہیں وہ ہیٹ اپ کر رہی ہیں، اور کیا کر رہی ہیں، ان کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اور فائنلی پھر ہم دیکھیں گے جو نیا سیکیورٹی الائنس کوٹ ان کوٹ بنا ہے، وہ اس کی جو مضمرات ہیں اور اس کی جو پوٹینشل ہے وہ کیا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ کریں گے. جی اعجاز صاحب. جناب سب سے پہلے تو سٹارٹ یہ کرنا ہے کہ یہ یو اے ای پر دوبارہ حملے کیوں سٹارٹ ہو گیا ایران کے؟ اچھا، یہ اماراتیوں نے الزام دھرا ہے ایران کے اوپر، لیکن آپ نے ایران کا بیان دیکھا ہے؟ اس میں انہوں جی نے میں کہا نے ہے، بالکل دیکھا. اس میں ہاں ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے حملے نہیں کیے. اب آپ رائٹ. کو یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں یہ ایک تفصیلاً جو ہے یہ رپورٹ ہوئی تھی، جو جی ابوظہبی سے جو جہاز 3-4 دفعہ تہران گیا، جو کہ سونا بھی لے کے گیا اور کوئی پیسے وغیرہ بھی لے کے گیا، اس کے اوپر بھی رپورٹنگ ہوئی ہے. تو یہ معاملات جو تھے یہ تو کچھ بہتر ہو رہے تھے. اب اس کے اندر اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ حملے ایران کی طرف سے نہیں ہوئے، تو پھر میرے خیال میں اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ دیکھیں نا، اس سے پہلے ایران نے جب حملے کیے ہیں تو ایران نے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ ہم نے نہیں کیے. جی ایسا مطلب ہی ہے. ایران نے کھلم کھلا کہا ہے کہ بالکل ہم نے حملے کیے ہیں، اور ہاں وجوہات بھی پیش کی ہیں کہ بھئی ہم نے کیوں کیے ہیں. تو اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ حملے نہیں کیے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ حملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان کی کوئی تھریٹ ہے. جی کیونکہ دیکھیے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کوئی جگہیں جو ہیں متحدہ عرب امارات میں نشانہ بنائی گئی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، جب کوئی جگہ نشانہ بنتی ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے نا دھماکہ بھی ہوتا ہے، آگ بھی پھیلتی ہے، دھواں بھی اٹھتا ہے. تو یہ کچھ معاملات عجیب و غریب سے لگ رہے ہیں. ہاں، اس کے اندر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو متحدہ عرب امارات نے سسپینڈ کیا ہے یہ جو معاملہ ہے کہ وہ سسپینشن ٹرین کیا کا. ہے، تو تجارت جو ہے، اس کے علاوہ جو تجارتی جو ایکسچینجز ہیں اور جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ایران کے ساتھ، ان کو انہوں نے غیر معینہ مدت تک، یعنی انڈیفینٹ سسپینشن جو ہے کی ہے. جی اب اس کے اندر بھی یہی جو میں ابھی آپ کو پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ بھی جو سسپینشن ہے، یہ بھی اٹ ہیز بین ٹریگرڈ بائی ایکیوزیشنز. یعنی یہ الزامات ہیں کہ کوئی بیلسٹک میزائل کی تھریٹ ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھریٹ جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اور حملہ ہو جانا جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. تو پھر جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ متحدہ عرب امارات نے یکایک یہ فیصلہ کیوں کیا، اور ایران جو ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں لیکن ہاں اس نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے 21 سے 26 بلین ڈالرز جو ہیں، ہاں وہ جو بہت ہی ضروری، اور یہ وہ ہیں جو کہ نان آئل امپورٹس ہیں، مطلب ان کا تیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ. اس کے اندر جو ہے نا وہ حوالہ کے بھی نیٹ ورکس ہیں، جن کو آپ وہ شیڈو بینکنگ نیٹ ورکس کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ سامان آتا ہے اور یہ دبئی کے تاجر جو ہے وہ خریدتے ہیں،
اور پھر اس کو جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ایران میں. تو ایران کے جو بڑے تاجر نہیں, جو مڈ لیول جو تاجر ہیں, اور جس میں یہ آ جاتی ہیں ادویات آ جاتی ہیں اور اس قسم کے اور جو ہے نا چھوٹے موٹے جو آپ کو بیسک اسینشل آئٹمز ہوتے ہیں یہ آ جاتی ہیں, تو اس سے جو ہے وہ فارن کرنسی جو ہے, جو فوریکس ہے, اس کی ایکسس بھی ایران کو ہوتی ہے. تو اگر یہ معاملہ آگے مزید بڑھا, یہ جو سسپینشن کا معاملہ ہے, تو اس سے لازماً ایران کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی, کیونکہ بالکل دبئی جو ہے وہ ایک ہب ہے, خاص طور پہ یہ جبل علی کا جو پورٹ ہے. جی تو یہ ایک انفارمل آپ اس کو سمجھ لیں کہ کانڈویٹ ہے یس essentially to bypass western sanctions. رائٹ تو ہاں, وہ اس کے اندر جو ہے نا کنزیومر اور انڈسٹریل گڈس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اس میں اسمگلڈ یو ایس ڈالرز بھی آتے ہیں, پھر فرنٹ کمپنیز ہیں بے شمار وہاں پہ. جی اب جی اس میں بالکل جو ایران کے پاس اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو ایران کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں. اس کے اندر ایک تو آپشن آ جاتی ہے عمان والی, لیکن وہ عمان والی جو آپشن ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتی جس طرح یہ دبئی کا جو اٹس اے مچ مور ڈیپر سارٹ آف ریلیشن شپ. اور یہ کوئی آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے. یہ انقلاب کے بعد سے, انقلاب سے پہلے بھی تھا اور انقلاب کے بعد تو اس میں بہت تیزی آئی ہے. اور اس میں جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں, ان کے باوجود جو ہے یہ تعلق جو ہے وہ قائم رہا ہے. اور اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ ابو دھابی جو ہے وہ زیادہ خوش نہیں تھا دبئی کی اس پالیسی سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پہ دبئی کی پالیسی تھی, یہ رائٹ جو تعلقات تھے. اور یہ اگین رپورٹڈ ہے کہ ابو دھابی نے بلکہ باضابطہ امریکہ کو شکایت بھی کی تھی کہ یہ دبئی والے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں, کیونکہ اپیرنٹلی امریکیوں نے ان کو کہا کہ جی وہ آپ کے ادھر سے جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ سینکشنز جو ہے وہ بائی پاس ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر ابو دھابی نے کہا کہ جی یہ دبئی والے کرتے ہیں. تو جی یہ جو ہے نا ایران کے لیے اس میں مشکلات ہوں گی. اس میں پھر یہ چین سے وہ جو ریلوے لائن ہے, لیکن وہ کافی ظاہر ہے 15,000 کلومیٹر, تو وہ پروکسیمیٹی جو جغرافیائی جو اتصال ہوتا ہے دو ان کا, تو یہ تو بہت ہی نہ دیکھیں نا, یہ کیشم جو ہے جو جزیرہ ہے وہاں سے دبئی کی تو یہ لانچز چلتی ہیں روزانہ, جی ہاں درست. اور تو اس کے اندر سامان جو ہے وہ آتا ہے اور جاتا ہے. نہیں, لیکن یہ بیچ میں ایک پیریڈ بھی آیا تھا کہ جب ہم کو پتا ہے کہ ایران کے اٹیکس دیگر ممالک پہ جاری تھے, یو اے کے ساتھ معاملات ٹھنڈے تھے. یہ اب خیر دعویٰ ہے ان کا یو اے کا, وہ کہہ رہے ہیں جی 2 میزائلز ہماری طرف آئے, وہ ہم نے مار گرائے یا انٹرسیپٹ ہو گئے. ایران نے ڈینائی کیا ہے بالکل, ایز یو رائٹلی سیڈ. مگر یہ ہیٹ اپ کیوں ہو رہا ہے معاملہ, پھر ٹریڈ کو بند کرنا, یہ کیا پریشر ڈال رہے ہیں ایران کے اوپر؟ کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا اور سب جانتے ہیں کہ دبئی کے تھرو ایک ہب ہے فار لاٹ آف ایرانین فائنانس, جو پیمنٹس بھی ہیں وہاں سے ہو کے آتی ہیں اور وہ ملتی بھی ہیں ایران کو اسی روٹ کے ذریعے. اور بہت ساری ایرانی کمیونٹی بھی ہے ڈائسپورا اچھا خاصا یو اے میں باقی ممالک کی طرح. بہت تو ساری ایرانی کمپنیز جو ہیں وہ دبئی میں رجسٹرڈ ہیں. جی جی وہ بھی ہیں, بالکل ہیں. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا نا یہ بہت اہم ہے کہ یہ یکا یک کیا معاملہ ہے, کیونکہ ابھی یہی بات ہوئی کہ وہاں سے دبئی سے امارات سے ابو دھابی سے جہاز بھی جاتے رہے ہیں, سونا لے کے گئے ہیں, پیسے لے کے گئے ہیں, تو یہ پھر کیا ہوا. رائٹ ابھی اس کے بارے میں مزید تفصیلات آئیں گی, لیکن جو اشارے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کے پاس اب کوئی فوجی آپشن خاص رہ نہیں گئی. مطلب اگر وہ بمباری بھی کرتا ہے تو اب وہ مطلب ہزاروں ٹارگٹس کے اوپر تو وہ پہلے ہی بمباری کر چکے ہیں, تو اب وہ مطلب کن ٹارگٹس پہ بمباری کریں گے؟ اب یا تو یہی ہے کہ وہ شہریوں کے اوپر بمباری کریں, تو وہ تو وار کرائمز میں آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے وہ they don't have much appetite for that. بالکل. تو
اب اور اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے شاید پڑھا ہو، 3 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ میں ایک اداریہ آیا تھا جس کے اندر جو اداریہ لکھنے والا جو تھا، جو اداریہ لکھنے والے جو تھے، انہوں نے ٹرمپ صاحب کو مشورہ یہ دیا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا اب یہ فوجی معاملات کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے کوئی بات خاص بنے گی نہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے ایران کی جو معاشی شارک جو ہے نا اس کو آپ دبائیں. رائٹ. اور اس کے اندر معاشی شارک کے اندر یہ ایک بہت اہم جو ہے یہ کنیکشن ہے. رائٹ. یہ دبئی سے جو سب کچھ جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ عین ممکن ہے. میں پھر یہ واضح کر دوں کہ ابھی تفصیلات آنی ضروری ہیں، ابھی وہ تفصیلات نہیں آئیں لیکن وہ آ جائیں گی. تو لگتا ایسے ہے کہ یہ اب امارات جو ہے ٹرمپ کی یہ جو نئی جو اپروچ ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی لیے یہ میزائلوں والی بات ہوئی. اب یہ دیکھیں آپ کہ ایک خبر یہ آئی کہ جی میزائلوں کی تھریٹ ہے، پھر خبریں کچھ یہ بھی آئیں کہ جی 2 میزائل جو ہے وہ آئے ہیں. اچھا، اگر وہ 2 میزائل آئے ہیں تو وہ کدھر جا کے لگے ہیں؟ ان میزائل جا کے کہیں ہوا میں تو نہیں غائب ہو گئے نا، وہ جا کسی نشانے پہ گئے ہوں گے نا. تو وہ کون سی جگہوں پہ نشانہ بنا اس کے بارے میں تو کوئی خبر مطلب میرے سامنے تو نہیں آئی. پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. اور پھر ایران کا یہ کہنا کہ ہماری طرف سے کچھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو اگر اس کو نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن کو اگر تھوڑا سا اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے. دال میں کالا، یقیناً دال میں بہت کچھ کالا ہے، کالی نظر آ رہی ہے. جی. تو میں نے یہ کہنا ہے کہ میں نے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دال میں تو بہت دال ہی تقریباً کالی ہے. when it comes to امریکہ، اسرائیل اینڈ یو اے ای کا انہولی ٹرینٹی، کیونکہ یہ جو الائنس بنا ہوا ہے یہ اب دیکھیے نا ادھر مڈل ایسٹ میں تو اب کوئی اس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ نہیں نہ تھی، اگرچہ ان کی سائیڈ لائنز پہ درون پردہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن یو اے نے تو کھل کے اپنے سارے ایگز بقولش محاورہ اس کی اسرائیل اور امریکہ کی باسکٹ میں ڈال دی ہیں میں کب سے. تو اس میں صرف آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک تھوڑی سی اس میں وضاحت ہونی چاہیے کہ اچھا اس میں یہ ہے کہ جو یو اے ای کا جو صدر ہے، جو سب سے بڑا بھائی جو ہے زید نیان، اس کی اپروچ کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ یہ کہ اس کا جو بھائی ہے شیخ تانون جو ہے اس نے رکھا ہوا ہے چیزوں کو سفارتی طور پہ درست کرنے کے لیے. تو یہ جو معاملات جو تھوڑے سے بہتر ہوئے تھے ایران کے ساتھ، اس کے اندر قانون کا جو ہے نا ایک گہرا کردار تھا. اور اس کے اندر اچھا اب اس میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو صہیونیوں کے ساتھ جو بستر بنایا ہوا ہے اس میں اب وہ نہیں سو رہے، وہ اس میں بھی سو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکٹیکلی اسپیکنگ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ تو ہمارے ادھر سے تو سارا کاروبار ہی جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنینشیل ٹائمز نے جو ہے 3 رپورٹس بھی کی، ابھی 2 ان کی مزید رپورٹس آنی ہیں متحدہ عرب امارات کے اوپر، اور اس میں سے ایک رپورٹ جو تھی اس کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا کہ اس پالیسی کی وجہ سے جہاں پہ انہوں نے پلیکیٹ کیا ایران کو، اس کی وجہ سے ایران کی طرف سے جو حملے رکے ہیں اس سے یہ امارات میں جو کاروبار ہے وہ اس نے دوبارہ زور پکڑا ہے. تو لیکن اگر تو یہ بات درست ہے کہ ٹرمپ کی اب یہ پالیسی کے معاشی جو شارگ ہے اس کو دبانا ہے، اور اگر اس کے اندر امارات نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے تو پھر یہ معاملہ اب دوسری طرف جا چکا ہے. بالکل، اور یہ دوسری طرف جا چکا ہے جو کہ یقیناً ایک تشویشناک بات ہے. اچھا اجاز، سیریا کی طرف آ جاتے ہیں.
جہاں پہ ابھی ہم نے ذکر کیا شروع میں نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جہاں پر دوبارہ سے حملے جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں اور یہ سیریا پہ یکا یکی سب کچھ ہونا، یہ اب کیا جو ہے انڈیکیشن ہے کہ سیریا کے اوپر کیوں یہ ہو رہا ہے، جبکہ ہم سن رہے تھے کہ جی سیریا نے تو مدد کرنی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، اس کو حزب اللہ کو کنٹین کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا بڑا اس کا خود ٹرمپ نے ذکر کیا، اور مغربی بہت سارے تبصرہ نگار جو ہیں، مبصرین، میڈیا، وہ سب اس کی پریڈکشن کر رہے تھے. تو یہ سیریا پہ اٹیکس کیوں؟ اچھا، یہ جو سوریا کا جو معاملہ ہے نا، یہ کافی دلچسپ ہے. ایک تو اس کے اندر ترکیے کا ایک بہت گہرا کردار ہے کہ یہ جو جولانی تھا، احمد الشرا جو ہے، جو صدر ہے سوریا کا، ان کا بلکہ وزیر خارجہ شیبانی جو ہے وہ پاکستان آیا بھی ہوا ہے، آج پہنچ گیا ہوگا میرے خیال میں، 2 دن کے دورے پہ ہے. وہ بھی اس لیے کہ وہ چونکہ ترکیے کے یہ بہت قریب ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے اب ہمارے ساتھ بھی ان کے سفارتی تعلقات جو ہے خاصے اب ظاہر ہے گہرے روابط ہو جائیں گے. وہ ایک بہرحال ایک علیحدہ بحث ہے. یہ جو اور امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، جب یہ احمد الشرا جب ڈی سی گیا تو ٹرمپ کے ساتھ اس کی بڑی جو ہے وہ اچھی ایک I mean the term that was being used was bromance. اور ٹرمپ نے، آپ کو پتا ہے وہ کوئی، یہ ٹرمپ میرے خیال میں کوئی وہ بھی بناتا ہے، اس کی کوئی لائن ہے فریگرنسز کی یا کیا، تو وہ اس کے اوپر چھڑک بھی رہا تھا اس کی جیکٹ کے اوپر کو. تو اس میں یہ بہت اہم چیز تھی کہ جی بشار الاسد کے جانے کے بعد یہ جو ایک پل تھا، جو فزیکل پل تھا ایران اور لبنان کے درمیان، جس کا ایک مشرقی جو پیئر تھا وہ عراق تھا اور اس کا جو مغربی پیئر تھا وہ سوریا تھا، تو اس میں سے سوریا نکل گیا تو ظاہر ہے وہ ایک فزیکل جو لنک تھا وہ اس کے اندر مسئلہ ہو گیا. لیکن صہیونی ریاست کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ احمد الشرا کے جو ٹروپس تھے، یہ جب ادلب سے جنوب کی طرف دمشق کی طرف آ رہے تھے، تو اس وقت بھی صہیونی ریاست نے کوئی تقریباً 800 سارٹیز بھیجی تھیں، اور جہاں جہاں پہ فوجی انفراسٹرکچر موجود تھا اس کو انہوں نے تباہ کیا تھا. اس کی وجہ ہے اس کا جو ساختیاتی جو ہدف ہے، جو اسٹرکچر ڈرائیور جو ہے اس کا، وہ ہے پریونشن. اب یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ پریونشن اور پری ایمپشن میں جو ہے وہ کیا فرق ہے اور کس طرح ہونا چاہیے، بٹ امریکہ نے بھی اور صہیونی ریاست نے پریونشن اور پری ایمپشن کو جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کنفلیٹ کیا ہے فار دیئر اون اسٹریٹجک پرپزز. اچھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے صہیونی ریاست کے قیام سے پہلے کا. تو ڈیوڈ گرون، جس نے اپنا بعد میں نام تبدیل کر کے ڈیوڈ بین گوریان کیا، اور اس کے جو صہیونی جو کمانڈر تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ صہیونی ریاست جو ہے اس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے اس کے، اور وہ یہ بہت نیرو ہے، اور جو پاپولیشن ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے. تو اس لیے لڑائی جو ہے وہ صہیونی ریاست کی جو زمین ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتی، لڑائی کو جو ہے وہ دشمن کی زمین پہ لے کے جانا ہے. تو انہوں نے، بلکہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مینڈیٹری پیلسٹائن تھا، ابھی یہ بات ہو رہی ہے قیام سے پہلے کی، پارٹیشن پلان سے پہلے کی بات، تو ان کا ایک پلان تھا دلت، یہ مئی 1948 میں، اور اس پلان میں آتھورائز کیا تھا کہ آپ نے پرو ایکٹیو حملہ آور آپریشنز کرنے ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی اہم سڑکیں ہیں ان پہ قبضہ کرنا ہے، جو ہائی گراؤنڈ ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور جو اہم جو ہیں ٹاؤنز اور گاؤں ہیں، مختلف جو امپورٹنٹ آرٹریز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا آپ نے قبضہ کرنا ہے. تو یہی حکمت عملی جو تھی یہ 1953 میں انہوں نے باضابطہ ڈاکیومنٹ کی. دس واز پارٹ آف دیئر ڈاکٹرن.
اور اس کی پہلی جو بین الریاستی جو اس کا اظہار ہوا، فوجی اظہار جو ہوا، وہ 1956 میں ہوا. آپ کو پتا سویز کا جو کرائسس تھا، اور پھر اس کے بعد 1967 میں یہ ہوا جو پریمپٹ کر کے انہوں نے 6 دن کی جو لڑائی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ سارا پھر جو ہے نا یہ معاملہ ہو گیا. تو اب اسی کو آپ دیکھیں سوریا کے تناظر میں کہ انہوں نے ایک تو جو سیز فائر لائنز ہیں اس سے آگے جا کے قبضہ کر رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور یہاں تک کہ جو دمشق کا جو جنوبی جو مضافات ہیں ان تک ان کا آرٹلری فائر بہت آسانی سے جو ہے پہنچ سکتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ سوریا کو کسی بھی حالت میں فوجی قوت جو ہے وہ بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ریڈار سائٹس کے اوپر، ایئر ڈیفنس سائٹس کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، نیول شپس کے اوپر، وٹ ایور، اب تو خیر نیول شپس رہ گئے ہوں گے ان کے پاس، یہ جو ان کو فوجی جو ہے نا ٹھکانہ نظر آتا ہے اس کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں. اور اب اس کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی آ گئی ہے کہ جو ترکیے کا کردار ہے، کیونکہ ترکیے جو ہے وہ ملٹری ٹریننگ بھی دے رہا ہے اس وقت سوریا کی جو یہ فوج ہے، اور ان کو جو ہے وہ مٹیریل بھی فراہم کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ترکیے کو دیکھ رہے ہیں ایز اے میجر لانگ ٹرم ریجنل چیلنجر. تو یہ جو متواتر جو بمباری ہو رہی ہے سوریا کے اوپر، this is what I would describe as a violent form of heavy-handed diplomacy. کہ بھائی تم یہ کرنا چاہ رہے ہو، ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے، اور ان کا یہ ہے کہ they also want to prevent some kind of Turkish military deployment جو کہ یا انفراسٹرکچر near the occupied Golan Heights. آپ کو معلوم ہے کہ یہ گولان ہائٹس جو ہیں اس کے اوپر صہیونی ریاست کا غیر قانونی قبضہ ہے، اور یہی ٹرمپ جو ہے اپنے پچھلے اس میں دور میں اس نے گولان ہائٹس کے اوپر صہیونی ریاست کے قبضے کو تسلیم کر لیا ہوا ہے. تو یہ سوریا جو ہے ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں اور ترکیے کے ساتھ اس کے تعلقات بہت گہرے ہیں، اسی حوالے سے اب ہمارے ساتھ بھی اس کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں گے، کیونکہ ترکیے اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہت قریبی ہیں. لیکن بیچ میں یہ صہیونی ریاست کا معاملہ آ گیا کہ صہیونی ریاست، اور یہ پالیسی صرف سوریا کے حوالے سے نہیں ہے، لبنان کے حوالے سے بھی ہے، سوریا کے حوالے سے بھی ہے. اردن اور مصر جو ہیں وہ تو ویسے ہی جھولی میں ہیں، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی ہے، جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ دوحہ میں جا کے حملہ کر دیا تھا انہوں نے. تو صہیونی ریاست کی پالیسی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جتنی بھی خطے میں ریاستیں ہیں ان میں سے کسی ریاست کو بھی فوجی اعتبار سے اس قابل نہیں ہونے دینا کہ وہ صہیونی ریاست کے لیے تھریٹ بن سکے. اب ہاں اس کے اندر ایک اور چیز جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ صہیونی ریاست میں اور ان کی جو قابض افواج ہیں ان کے اندر دروز بھی موجود ہیں. تو سوریا میں السویدہ میں جو دروز پاپولیشن ہے نا، اور جو دوسرے مائنورٹی فیکشنز ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں صہیونی. اینڈ بائی ڈوئنگ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرمائن the sovereignty which should be exercised by Damascus. So یہ ہے the long and the short of it. اچھا یہ بہت دلچسپ آپ نے یہ بات کہی کہ کسی بھی ایمرجنگ یا ایگزسٹنگ جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کو نیوٹرلائز یا منیمائز کرنا ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے، اور اسرائیل کی اور ایم شور کہ امریکہ بھی اس کو بیک اپ کرتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ عراق کا جو اوسرک ٹائپ ری ایکٹر جو تھا اس کے اوپر جو حملہ، پھر 2007 میں سوریا کا جو تھا ری ایکٹر جو بن رہا تھا ابھی شمالی کوریا کی مدد سے وہ کر رہے تھے، اس کے اوپر حملہ. ابھی آپ نے بلکہ وہ خبر دیکھی ہوگی کہ یہی احمد الشرع کی حکومت نے
IAEA کے انسپیکٹرز کو کہا کہ جناب آپ آئیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ مٹیریل پڑا ہوا ہے. ہاں اور وہ رافیل گروسی جو ہے جو کہ بنیادی طور پہ صہیونی ریاست کا نمائندہ لگتا ہے IAEA میں, وہ جس نے ایران کے ساتھ جس قسم کی حرکتیں کی وہ بھی سامنے کی بات ہے, جس کے بعد پچھلے سال حملہ ہوا. تو وہ رافیل گروسی نے بڑا کہا کہ وہ جناب کیا زبردست بات ہے کہ جی سوریہ نے ہمیں بلا کے. تو اس لیے یہ سوال مزید پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو سوریہ کی حکومت ہے وہ تو بالکل, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بینڈنگ اوور بیکورڈز ٹو ٹرائی اینڈ نارملائز اینڈ ٹیل دا زائنسٹ اینٹی کہ جی وی آر نو تھریٹ اگینسٹ یو. اس کے باوجود دے آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. یس بالکل. تو اچھا یہ دیکھیں نا, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایردوان جو ہے وہ ہینڈل کر لے سیریا کو, اسرائیل یہ نہیں چاہتا, یہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اپنا اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ بھی تھوڑی سی ایک ڈائیورجنس آ چکی ہے ان کے گولز میں. کوئی ڈائیورژن نہیں ہے. اچھا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ روٹین. بات یہ ہے کہ ابھی وہ آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس میں جو اس نے آ کے جپا اس کو مارا, this guy loves Israel, this guy loves Israel. I mean, اور یہ مریم ایڈلسن وغیرہ جس نے سب سے زیادہ اس کی کیمپین فائنینسنگ کی, اس کا جو داماد ہے وہ اس کے گھر میں آ کے یہ شیطان یاہو آ کے ٹھہرتا تھا, اور یہ آپس میں اس طریقے سے ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ترکیہ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رضا رومی یہ بات آپ میری پلے سے باندھ لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو تعلقات صہیونی ریاست اور امریکہ کے ہیں نا وہ امریکہ کے کسی اور ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ہاں وہ ہو نہیں سکتے, وہ تو بات درست ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے نا, اب یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ نیتن یاہو ابھی یہ اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں کہ جی یہ چلا جائے گا تو پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے, معاملات بہتر ہو جائیں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ نیتن یاہو جو ہے نا یہ ایک استعارہ ہے. صہیونیت اور صہیونی جو معاشرہ ہے نا اس کا یہ ایک استعارہ ہے. اور ابھی جو یہ جا کے سیٹلرز جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے مغربی کنارے کے میں یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ جو قابض فوج ہے صہیونیوں کی جو کہ دنیا میں ہر جگہ جا کے حملے کرتی پھر رہی ہے, پچھلے ایک ہفتے سے ان سیٹلرز کو اس ٹیلے سے نہیں اتار سکی. کیوں نہیں اتار سکی؟ بالکل وہ سیٹلرز جو ہیں نا, وہ میں نے یہ لکھا بھی ہے, وہ سیٹلرز جو ہیں یہ صہیونیت کے فرنٹیئرز مین ہیں. جی بالکل. ہرسل تھا نا, یا جیبوٹنسکی تھا, یا ڈیوڈ گرون تھا, یا یہ خائم وائسمین تھے, یہ وہی ہیں. وہ بلکہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے صہیونیت شروع ہوئی تھی. رائٹ. تو یہ جو سرطان ہے نا صہیونیت کا, یہ اس کا ایک یہ اب کیا ہے, یہ میٹاسٹسائز ہو رہے ہیں. یہ وہ سیکنڈریز ہیں جو کہ اب پوری باڈی پالیٹک میں جا رہی ہے. جی تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہاں, یہ میں نہیں کہتا, ظاہر ہے مختلف چیزوں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں ممالک میں, لیکن جو امریکہ اور صہیونی ریاست کا گٹھ جوڑ ہے جس کے بارے میں اتنا عرصہ پہلے اسٹیون والٹ نے اور جان میرشائمر نے لکھ دیا تھا, اور ابھی بھی آپ میرشائمر کی یا والٹ کی جو ہے نا وہ باتیں جا کے سنیں, ان کے جو ایپیسوڈز پوڈ کاسٹ کے اوپر آتے ہیں. میرشائمر کانسٹنٹلی سیز کہ this relationship is sui generis. And sui generis, as you know, it means it's unique, it's not replicable. In the history of interstate relations, this relationship is sui generis. جی
بالکل اجاز یہ ہی تو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ریلیشن شپ بھی ایسا ہے، کچھ اسٹرکچرل مسئلہ بھی ہے، کچھ ان کے جو وہ آکٹوپس کی طرح جو انہوں نے پورے معاشرے، امریکی سوسائٹی، پالیٹکس، کلچر، ان سب میں ایک طریقے سے باقاعدہ انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر کئی دہائیاں لگا کے، اور آج وہ پھر کامیاب بھی اسی وجہ سے ہیں۔ دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہوگا یا شاید آپ کو یاد نہ ہو، کیونکہ میرا اب حساب الٹا ہو گیا، مجھے جو پرانی باتیں ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں، نئی باتیں جو ہیں وہ مجھے بھول جاتی ہیں۔ آپ کو غالباً 2005 میں یا 2006 کی بات ہے، تو مہاتر نے، جو ملیشیا کے اسٹرانگ مین تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ میں نے اس زمانے میں ڈیلی ٹائمز کے لیے اس پہ اداریہ لکھا تھا، اور رائٹ، اس پر بہت لہ دہ ہوئی، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا، وہ بنیادی طور پہ تقریر جو ہے وہ صہیونیت کے حوالے سے نہیں تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کچھ ملین لوگوں نے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور تقریباً 2 ارب جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان چند ملین کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے۔ بیسکلی دیٹ واز the crux of what he said۔ تو اس کے اوپر وہ اینٹی سیمیٹزم تو فلانا تو ڈمکانا جو کہ یوزل جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بات درست ہے۔ I mean, I give them full marks in the sense کہ انہوں نے جس طریقے سے پورے سسٹم کے اندر اپنے ٹینٹیکلز پھیلائے ہیں، اور جس طریقے سے پورے سسٹم کو انہوں نے جو ہے نا وہ کیپچر کیا ہے، that's remarkable۔ You have to give them بالکل، marks for that, full marks for that۔ ہاں کیس اسٹڈی ہے جی یہ پوری۔ تو اجاز وقت ہمارا شو کا بالکل اب ختم ہونے کو ہے، اس لیے ذرا جلدی سے ترکی کی ہم نے پہلے بات کہی، تو لیٹس موو ٹو یہ جو پاکستان سعودی ترکی کا جو ہوا ہے اگریمنٹ، اس کے اوپر ایک آرٹیکل ایک سابق جو سفیر تھے اٹلی کے پاکستان میں، انہوں نے بھی تحریر کیا ہے، آپ نے وہ پڑھا بھی ہے، آپ نے شیئر بھی کیا تھا، تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت یہ جو الائنس ہمارے سے وجود میں آیا ہے یہ ویری ہے امریکہ سے بھی، بیجنگ سے بھی، اور ایک کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ اس کو کیسے اینالائز کریں گے، اس کی آرٹیکل کی، اس امبیسڈر صاحب کی؟ وہ جب میں نے شیئر کیا تھا اس کے ساتھ ہی اپنا چھوٹا نوٹ بھی لکھ کے دے دیا تھا، that is my assessment of the article۔ نہیں، it's a very good، in fact میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنی بھی میں نے تحریریں پڑھی ہیں اس میں یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اور کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ بھائی جان اس کے اندر آپ کو یہ کلیکٹیو ڈیفenس والی جو لائن آپ نے گھسائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل میں یہ اچھا بھلا ڈھنگ کا ایک معاہدہ ہے، اس کے اندر مسئلہ سارا پیدا ہوا ہے۔ یہ پچھلا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ تھا جو بائی لیٹرل تھا، اس کے اندر بھی یہ پرابلم تھا، اور یہ جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ پرابلم ہے۔ اگر آپ ان دونوں ایس ایف ڈی اے اور ایم جے ڈی اے میں سے یہ لائن نکال دیں آپ، تو یہ بات بالکل ٹھیک بن جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، ہم نے پچھلی بار بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ بھائی 3 ریاستیں ہیں، 3 ریاستوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب میز پر اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ جب اپنی خوبیاں لے کے آ رہے ہیں، میز کے اوپر رکھ رہے ہیں، تو وہ ایک کی جو خوبی ہے وہ 2 کی کچھ خامیوں کو کور کر رہی ہے، اس کی خوبی ان 2 کی کچھ خامیوں کو کور کر رہی ہے۔ سو بیسکلی آپ ایک سینرجی کریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں یو آر کمپلیمنٹنگ your strengths, and by complementing your strengths you are offsetting individual weaknesses۔ ٹھیک ہے؟ تو
میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ اس میں سے یہ کلیکٹیو ڈیفنس والی لائن جو کہ نیٹو کے آرٹیکل 5 سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتی ہے, وہ آپ اس میں سے نکال دیں, اور اگر آپ اس کا فوکس رکھیں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں یہ 3 ریاستیں جو ہیں یہ اپنی اسٹرینگس کو سینرجائز کریں گی, تو یہ بڑی اچھی بات بن جاتی ہے. اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو اپنا ترکیے ہے, ترکیے کی جو اس وقت دفاعی جو انڈسٹری ہے وہ بہت آگے, مطلب تقریباً کوئی 10 بلین کا تو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ تقریباً کوئی $40 بلین کی جو ہے وہ انڈسٹری ہے. اس کے اندر ہر طرح کی چیز ہے, وہ 5th جنریشن فائٹر کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ لانگ انڈیورنس ہائی آلٹیٹیوڈ ڈرونز کی ہیں, پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے پاس, پھر ان کے وہ ہیوی ریکانسنس اینڈ اسٹرائک ڈرونز ہیں. اس کے علاوہ یہ جیٹ ٹرینرز جو ہے وہ بنا رہے ہیں, دے آر میکنگ ٹینکس, دے آر میکنگ اٹیک ہیلی کاپٹرز. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ آرٹلری پیسز, اس کے علاوہ یہ جو JF-17 ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا اور یہ ڈرونز جو ہیں اور اس قسم کی چیزیں. تو سو پاکستان اور ترکیے کی, اینڈ دین آف کورس دا فیکٹ کہ پاکستان از دا موسٹ بیٹل ہارڈنڈ ملٹری, اور سعودی عرب کے پاس جو ہے وہ دے ہیو دا پرس. تو اگر یہ 3 اکٹھے ہو کے اور یہ ایک جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کے اس میں جاتے ہیں, موڈ میں جاتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس اے گریٹ تھنگ. بالکل, اور اس میں اس کو الوڈ بھی کیا انہوں نے. بالکل, یہ تو دیکھیے پاسبلٹیز تو بہت ہیں, اور یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ کیسے تینوں ممالک اس کو نیویگیٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹریک کرتے رہیں گے ایز وی گو along. آج کے لیے جناب اتنا ہی, اور آپ سے اب دوبارہ گفتگو ہوگی بروز ہفتہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.